بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا قادیانی نے وفات مسیح علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اس پر دلائل دیے اور قرآن و حدیث کی غلط تعویلات کر کے ثابت کرنا چاہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی آسمان پر زندہ موجود نہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، اور آپ کی وفات ثابت کرنے کے لیے اس نے چند سوالات امت کے علماء کے سامنے رکھے۔ مثلاً اس کا ایک یہ سوال تھا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام فرض کریں آسمانوں پر زندہ موجود ہے تو قرآن تو کہتا ہے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، ہم نے ان انبیاء کو کچھ اس طرح جسم نہیں عطا کیے کہ وہ کھانا ہی نہ کھائیں۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کانا یاکولان الطعام، وہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی آیت دلیل ہے کہ انبیاء کرام رسل اعظام یہ نفوس قدسیہ اپنی حیات کی رمق کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کے محتاج ہیں۔ ظاہر ہے اب آسمانوں پہ کوئی کھانے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، وہاں کوئی اناج کھانا طعام یہ اس کا مستقر نہیں ہے۔ تو پھر اگر آپ حیات مسیح کے قائل ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ کھانے کے بغیر کیسے زندہ ہیں؟ اب یہ ایسا سوال ہے کہ بادی النظر میں یہ عوام الناس کے ذہنوں کو چبھتا ہے اور وہ پک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تو مرزا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو ہم تو 1-2 دن کھانے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے آسمانوں پر زندہ کیسے ہیں کھانے کے بغیر۔ تو اب اس کا جواب جو ہمارے حضرت نے اپنی کتاب شمس الہدایہ کے اندر دیا ہے، اس جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ طعام ضروری ہے انسان کی زندگی کے لیے، طعام کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ما یطعم بہ، جو غذا بن کر، ہر وہ چیز جو غذا بن کر انسان کے لیے مائع حیات بنے، یعنی اس کی زندگی کی سانسیں رواں دواں رہیں، ہر وہ چیز وہ طعام ہے۔ طعام سے مراد ہرگز یہ اناج، روٹی، سالن، پانی یہ نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز ہے کہ جو غذا بنے اور انسان کا مائع حیات بنے۔ پھر آپ نے نظیریں پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صوم وصال رکھے، یعنی غروب آفتاب کے بعد پھر آگے آپ نے روزہ رکھ لیا بغیر کھائے پیے، صحابہ کرام نے وصال کے روزے رکھے، تو پھر آپ کو جب اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا میرے اوپر ایکم مثلی، تم میں سے کون ہے جو میرے جیسا ہے؟ انی ابھی تو عند ربی، میں تو رات گزارتا ہوں اپنے رب کے ہاں، یطعمنی و یسقین، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے وہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اب جس طعام کی بات آپ کر رہے ہیں، جس مشروب کی بات آپ کر رہے ہیں، ظاہر ہے وہ یہ حصی جو ہم سمجھتے ہیں غذا اور طعام مشروب وہ مراد نہیں ہے، وہ روحانی غذا ہے جس سے آپ کے حیات کے سلسلے کو جاری رکھا گیا اور جاری رہا۔ اسی طرح آپ سے پوچھا گیا، نبی اسلام سے پوچھا گیا کہ جب دجال
کی حکومت ہوگی اور رزق کے تمام خزانے اس کے پاس ہوں گے، تو کیف بالمؤمنین، حضور مومن اس وقت کس طرح کھانے پینے کے بغیر گزارا کریں گے؟ اگر کھائیں گے نہیں، پئیں گے نہیں، تو پھر وہ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو مومنوں کا اس ٹائم کیا حال ہوگا؟ حضور کھانا پینا تو، کھانے پینے کی اشیاء تو دجال کے پاس ہوں گی۔ تو حضرت نے یہ نذیر بھی پیش کی۔ آپ نے فرمایا وہاں حضور نے جواب میں یہ فرمایا کہ جس طرح فرشتوں کی غذا ذکر اللہ ہے، تسبیح و تحلیل ہے، تو اس وقت اہل ایمان اللہ کا ذکر کریں گے، تسبیح کریں گے، تحلیل کریں گے، سبحان اللہ مالک القدوس پڑھیں گے۔ یہی ذکر، یہی تسبیح ان کی غذا بن جائے گی، جس سے ان کی حیات کا سلسلہ جاری رہے گا اور سانسیں ان کی رواں دواں رہیں گی۔ تو یہ بھی پتہ چلا کہ طعام سے مراد وہ عام کھانا نہیں ہے جس کو ہم کھانا سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حضرت اعلیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ اب اصحاب کہف 300 سال غار کے اندر آرام فرما رہے۔ اب یہ ایسے استدلالات، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی کتاب میں ایسے نہیں ملتے کہ ایسے جواب ترکی بترکی جواب دیے جائیں۔ یہ حضرت اعلیٰ کا خاصہ ہے، اور خاصہ وہی ہوتا ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اسی میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ ایسے جوابات جس کا جواب اس مرزائی دنیا کے پاس نہیں ہے، یہ حضرت اعلیٰ کا خاصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف جو اتنا عرصہ بغیر کھانے پینے کے زندہ رہے، بتائیں کہاں وہاں طعام تھا؟ یہ اللہ کی شان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آسمانوں پر فرشتوں کی غذا تسبیح و تحلیل ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی ذکر تسبیح و تحلیل کے سہارے وہاں حیات کے ساتھ زندہ ہیں، تشریف فرما ہیں، اور آپ کی حیات کسی ظاہری جسمانی حصی غذا کی محتاج نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ والے اس دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ جو بغیر جسمانی اس غذا کے، بغیر اس طعام کے، بغیر اس دانہ و حبوب کے، وہ ذکر کے سہارے سال ہا سال تک انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ خود حضرت کی عالم استغراق کی زندگی یہ بتاتی ہے کہ آپ اتنا عرصہ عالم استغراق میں رہے اور کھانا پینے کا جو ظاہری حصی کوئی غذا ہے اس کے بغیر آپ زندہ رہے، آپ تشریف فرما رہے۔ تو یہ حضرت کا ایک انداز استدلال یہ انوکھا ہے، یہ نرالا ہے۔ اسی طرح مثلا اس نے ایک سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو کہتے ہیں قرآن مجید میں آپ کا یہ قول ہے کہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، کہ اللہ نے مجھے تاکید کی ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز بھی پڑھوں، میں زکوٰۃ بھی ادا کروں۔ تو وہاں آسمانوں پر جب تک اگر زندہ ہیں، چلو نماز تو پڑھ لیتے ہوں گے، زکوٰۃ کیسے ادا کریں؟ وہاں تو مال ہی نہیں ہے، وہاں تو کوئی جگہ نہیں ہے ایسی کہ وہاں کوئی مال ہو۔ تو حضرت نے بڑا عجیب جواب دیا ہے۔ آپ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جب تک رہے، جتنا عرصہ رہے، اس وقت بھی آپ کے پاس کوئی اتنا مال نہیں تھا کہ جس پر آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ زمین پر زکوٰۃ ادا کرنا آپ ثابت کر دیں، آسمان پر میں ثابت کر دوں گا۔ زمین پر زکوٰۃ ادا کرنا مرزا صاحب آپ ثابت کر دیں، آسمان پر زکوٰۃ ادا کرنا میں ثابت کر دوں گا۔ اسی طرح مرزا نے کہا کہ جی قرآن مجید میں تو آیا ہے انک میت وانہم میتون، آپ بھی موت کا شکار ہونے والے ہیں اور وہ بھی مر چکے، اور انہم کی ضمیر کا مرجع انبیاء کرام ہے، تو انبیاء کرام تو وفات پا چکے ہیں، یہ نفس سری ہے۔ اب بادی النظر میں تو یہ دلیل بڑی مضبوط لگتی ہے، لیکن حضرت نے اس کا منطقی انداز میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کیا سمجھا ہے آپ نے کہ آپ کس سے مخاطب ہے؟
اور کس کے سامنے یہ بات کر رہے؟ آپ نے فرمایا یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے، ایک قضیہ ہوتا ہے منطق کے اندر دائمہ مطلقہ، جس میں محمول کا موضوع کے لیے ثبوت دائمی ہوتا ہے، دائمی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، ہر زمانے میں ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قضیہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے کہ آپ بھی میت ہیں، وگرنہ یہ جب آیت نازل ہوئی یہ خطاب حضرت حضور کو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، نبی ختم المرتبت کو ہے، کیا آپ مر چکے تھے؟ یعنی یہ قضیہ مطلقہ عامہ ہے، یہ دائمہ مطلقہ نہیں ہے۔ اور مطلقہ عامہ یہ ہوتا ہے کہ جس میں محمول کا موضوع کے لیے، منطقی اصطلاح ہے کہ محمول کا موضوع کے لیے ثبوت 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو، 3 زمانوں میں سے ماضی، حال یا مستقبل میں ہو۔ تو آپ نے فرمایا موت کا ثبوت کسی وقت بھی ہونا ہے، ہوگا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت بھی آپ کیا ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، نعوذ باللہ، آپ وہ موت کا کیا ہو چکے ہیں، شکار ہونا 3 زمانوں میں سے۔ یہی اس کا معنی ہے کہ 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں موت کا ثبوت آپ کے لیے بھی ہونا ہے اور باقی انبیاء کے لیے بھی ہونا ہے۔ لہذا اس آیت سے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ عیسیٰ علیہ السلام موت کا شکار ہو چکے ہیں اور اس دنیا سے چلے گئے۔ علی ھذا القیاس، بات بہت طویل ہے، سیف چشتی دیکھیں، شمس الہدایہ دیکھیں، دلائل کو اس انداز میں اختصار ہے، جامعیت ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خواص میں سے ہے، میری خصوصیات میں سے ہے کہ مجھے جوامع الکلم دیے گئے ہیں، یعنی مختصر کلام اور معانی کا سمندر اس میں موجود ہے۔ تو یہ خاصیت اولاد رسول میں بھی کیا ہوئی ہے، منتقل ہوئی ہے، اور یہی چیز ہم بطریق اتم ہم دیکھتے ہیں حضرت اعلیٰ کے اندر کہ آپ نے مختصر جواب دیے اور بڑے جامع جواب، جس کا توڑ مرزائی دنیا کے اندر آج تک موجود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اعلیٰ کی روح کو اعلیٰ علیین میں رکھے اور اپنا قرب خاص عطا فرمائے، اور دنیا اسلام کی ایمان بچانے کی جو آپ نے صحیح فرمائی وہ صحیح مشکور بنا کر پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔